بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اسم ظرف کے حوالے سے۔ فارسی زبان و ادب کا انتہائی اہم سوال ہے، اسم ظرف کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ اردو میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے، اقسام سیم ہی ہیں، ایک جیسی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم ظرف جو ہے وہ ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن رکھنے کی جگہ، یا وہ چیز جس میں کوئی چیز رکھی جائے، جس میں کوئی چیز واقع ہو۔ تو اسم ظرف سے مراد وہ اسم جو کام کرنے کی جگہ یا وقت بتائے۔ تو اسم ظرف کی دو اقسام ہیں۔ اب جیسے تعریف میں ظاہر ہے کہ جگہ یا وقت، اگر وقت ہو تو ظرف زمان، یعنی وہ زمانہ جس میں کوئی کام ہو، جس کے اندر کوئی کام واقع ہو، وہ اس میں جو کام کرنے کا وقت بیان کرے۔ جیسے با امداد باز رفت، صبح سویرے ہی چاشت کے وقت وہ واپس لوٹ آیا۔ اس مثال میں با امداد جو ہے ظرف زمان ہے۔ بنانے کا قاعدہ، ظرف زمان بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک مخصوص قاعدہ، ایک چیز وہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات کرتے کیا ہیں کہ وقت بتانے والے اسماء وقتیہ ان کو کہتے ہیں، جیسے صبح ہے، شام ہے، سحر ہے، امداد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے آخر میں گاہ، گاہان یا الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں، اسماء کے شروع میں ہنگام کا اضافہ کرتے ہیں، لفظ ہنگام کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے صبح گاہ، شام گاہ، سحر گاہاں، با امداداں اور ہنگام چاشت۔ دوسری قسم ظرف مکان، یعنی وہ جگہ جس میں کام واقع ہو، وہ اسم جو کام کرنے کی جگہ بیان کرے۔ جیسے او در حجرہ رفت، حجرہ کیا ہے، وہ کمرے میں گیا، حجرہ کیا ہے، ظرف مکان ہے۔ ظرف مکان بنانے کا بھی کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کی بہت سارے طریقے ہیں ڈیفرنٹ، جس میں سے میں کچھ احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ کبھی اسم کے آخر میں گاہ لگاتے ہیں، کدا لگا دیتے ہیں، خانہ لگا دیتے ہیں، سرائے لگا دیتے ہیں، گاہ، زار، سار، بار، ستان، لاکھ، آباد، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جن کا اضافہ کرتے ہیں۔ کبھی اس کے اسم کے شروع میں جائے لگا دیتے ہیں، کبھی کبھار یہ کرتے ہیں فعل امر کے شروع میں کسی اسم کا اضافہ کر کے ظرف مکان بنا لیتے ہیں۔ ہم ان سب کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ گاہ سے جیسے عیدگاہ، کدا سے میں کدا، داں سے نمک داں، خانہ سے کارخانہ، سرائے سے حرم سرائے، سار سے کوہ سار، زار سے لالہ زار، ستان سے گلستان، پاکستان، وغیرہ وغیرہ، یہ جو نام جیسے بنائے گئے۔ لاکھ سے سنگ لاکھ، اور اسلام آباد، آباد اسلام آباد۔ جائے، جیسے کسی لفظ کے شروع میں، اسم کے شروع میں جائے لگا تو جائے نماز ہمارے ہاں اردو میں مروج ہے، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خیز، زرخیز، یہ کیا ہے، فعل امر ہے، خیز، خیزد سے خیز، اس کے شروع میں زر کا اضافہ لگا دیا تو یہ زرخیز ہو گیا۔ پھر ظرف زمان اور ظرف مکان میں سے ہر ایک کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، محدود اور غیر محدود۔ محدود سے مراد وہ جو خاص ہو، متعین ہو، جس کا ہمیں پتہ ہو، جس کا ہم احاطہ کر پائیں اور بتا سکے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو ظرف زمان محدود یعنی متعین زمانہ، جیسے ساعت، ایک لمحہ، ساعت ہے، لمحہ ہے، لحظہ ہے، امداد وغیرہ۔ ظرف زمان غیر محدود، وہ یعنی غیر متعین زمانہ، جیسے زمانہ، مدت، ہنگام وغیرہ۔ ظرف مکان محدود یعنی متعین جگہ، جیسے خانہ، بازار، سرائے وغیرہ۔ ظرف مکان غیر محدود یعنی غیر متعین جگہ، جیسے پس، پیش، بیرون، درون۔ اچھا، بیرون کو برون بھی پڑھ دیتے ہیں، دور، نزدیک وغیرہ۔ اب یہ مثالیں ہیں ان کی جو کہ غیر متعین، غیر محدود ہیں۔ تو ہم نے اس سبق میں اسم ظرف کی تعریف، اس کی اقسام، اور پھر ان کی اقسام کی جو آگے اقسام ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ تو امید ہے اس میں نے سبق کا احاطہ کر لیا ہوگا۔ مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو جو پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔